بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج 4 جنوری ہفتے کا دن اور 2025 سن۔ آج کے ہمارے موضوعات ہیں اصل فریق یعنی فوجی قیادت کے ساتھ در پردہ جاری عمران خان کے مذاکرات اور ان کے ممکنہ نتائج، عظما رودالی کے نال و شیون اور بین کی وجوہات جو بہت دلچسپ ہیں، ضرور توجہ دیجیے گا۔ عمران خان کے بارے اڈیالہ جیل سے مجھے جو تازہ ترین اطلاع ملی ہے وہ اللہ کے نام پر میں آپ کی سماعت کی نظر بھی کروں گا۔ ناظرین اکرام، آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ملک کی سیاست کا، معیشت کا، ترقی کا، اس کے آگے چلنے کا، اس کے بند گلی سے نکلنے کا ایک ہی سبب، وہ ہے عمران خان، جسے جیل میں رکھا گیا ہے اور پارٹی کا ناطقہ اور قافیہ تنگ کیا گیا ہے۔ 2 مذاکرات جاری۔ ایک مذاکرات تو وہ ہے کہ کوئی 6-7-47 نمبر گدے بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین پارٹی رہنما، ان پر مشتمل لوگوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میں ان مذاکرات کے بارے میں بالکل بڑے واضح الفاظ میں غیر مبہم انداز میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے اوقات اور حیثیت، نہ ان کے پاس ہے کچھ یہ فارم 47 کے بطن سے پیدا ہونے والی سیاسی مخلوق کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ رہی بات پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کہنا پڑے گا کہ عمران خان کی رائے ہی ختمی رائے ہوگی، اور وہ کیا ہوگی اس کا بھی آج میں ذکر کروں گا۔ ناظرین اکرام، میں آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں کہا کہ اگلے 30 دنوں کے اندر انہیں ساری ڈبہ فلم ڈبوں میں بند کر کے کسی کچرے میں پھینکنی پڑے گی۔ میں اس کی وجوہات بھی بتا چکا ہوں۔ یہ مذاکرات جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، اسے تو سمجھیے، اسے دیکھیے بنا، نہ اس میں وقت ضائع کیجیے اور نہ اس کے ٹکرز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں ناظرین کرام، اگرچہ جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ان مذاکرات کے اندر، انہیں میرا یہ جملہ سن کے یقیناً کوئی تکلیف پہنچے گی، لیکن ان کے ساتھ معذرت کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ سچ یہ ہے کہ ان مذاکرات کی قطعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں، اور ان کے بارے میں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ مذاکرات ہیں کہ وہ پنجابی دا ہانے کے خسرے نال خسرا ستا، نہ کچھ لیتا نہ کچھ دیتا، اسے یہیں پہ رکھیے۔ اب آئیے اصل مذاکرات۔ اب جانتے ہیں ناظرین اکرام کہ ایک ہی بات کہا کرتا تھا مرد کلندر کہ میں بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، سیدھا کہنا چاہیے فوج سے۔ تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس مذاق کا جواب میں بھی دیا کرتا تھا۔ میں جو جواب پہلے دن سے دیتا چلا رہا ہوں، آج اس کی تلخیص پھر سن لیجئے کہ بھائی یہ براہ راست ایک کھینچا تانی ہے فوجی قیادت اور عمران خان کے مابین۔ آج تک جو کچھ بھی ہوا، ان کی جرت کیا تھی، ان کی اوقات کیا تھی کہ یہ کچھ کر جاتے، یا جوڈیشری یہ کرنے کی جرت کرتی، یا الیکشن کمیشن اس حد تک ننگا ہو کر ناچتا؟ نہیں، ممکن نہیں تھا۔ یہ چھڑی کے اشارے پر سب کچھ ہوا۔ اب جن کے ہاتھ اور بغل میں چھڑی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ۔ جب میں کہتا ہوں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نمائندے اور عمران خان سے بات چیت چل رہی ہے۔ یہاں ایک دفعہ پھر میں دہراتا چلوں کہ بند گلی میں حالی ملک نہیں پھنسا ہوا، ہماری پاک فوج کی قیادت بھی بند گلی میں پھنس چکی ہے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، فوج وہ تو بہت طاقت ہے اس کے پاس، جیسے سہیل وڑائچ کہتا ہے، جس طرح مجیب الرحمان شامی کہتا ہے اور آپ کو ڈراتا ہے، مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح باقی کے اینکر سلیم صافی ہو گیا، تو جی کیا ہے جی، کون لڑے گا جی، ایسے ہوا جی، ویسے ہوا جی، کیا کر لیا آج تک، غبارے سے ہوا نکل گیا۔ ہوا کوئی نہیں نکلی۔ جو کچھ 26 اور 27 نومبر کی درمیانی شب کو یہاں ہوا ہے، پاک فوج کے اندر اس پر ناگواری کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈسپلن ہے، اور میں بھی ڈسپلن کا قائل ہوں۔ ڈسپلن قائم رکھتے ہوئے اب ساتھیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے جی جناب والا کہ 90% میں چلا رہا ہوں، کم از کم 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ذاتی مشاہدات و تجربات بیان کرنے کو کبھی طبع میری حرج اور اس میں محل ہوتی ہے کہ نہ، لیکن کہنا پڑتا ہے کہ میں کسی کے گھر چلا گیا، راولپنڈی میں کوئی معاملہ تھا، تو بات چل پڑی سیاست پہ، تو اس گھر کی خاتون نے کہا کہ میں تہجد نہیں پڑھا کرتی تھی، 5 نمازیں پڑھا کرتی تھی، جب سے عمران خان کو انہوں نے پکڑ کے بند کیا ہے میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی ہے، اور جب میں اس کے لیے تہجد کے وقت دعا مانگ رہی ہوتی ہوں تو میری آنکھوں سے پانی کی قطاریں گر رہی ہوتی ہیں۔ یہ خالی اس خاتون کی بات نہیں، یہ پاکستان کے اندر وقت تہجد کروڑوں مائیں بہنیں، بزرگ، بچے، جوان
رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ کبھی کسی شخص کے لیے یہ منظر ہوگا، میں نے نہیں سوچا تھا۔ ناظرین اکرام، اب یہ فوج کو بھی پتا ہے، اگر آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، باقی سب کو پتا ہے، تو آپ کا ذاتی حال کیا ہے کہ ہمارے فوجی جنرلز کو نہیں پتا؟ پتا ہے انہیں، اور انہیں یہ بھی علم ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھتے ہیں چیزوں کو۔ کچھ مدود چند جنرلز جو آپس میں رفقا کار بن کر قوم کی گردن پر سوار ہو جاتے ہیں اور اپنے انٹیریئر موٹیوز کے لیے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں جس حد تک آج ہمارے فوجی جنرلز پہنچے ہوئے ہیں۔ باقی بھی تو ہیں، وہ عرض کرتے ہیں، وہ نیاز پیش کرتے ہیں کہ جناب نہیں چلے گا، جناب بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور جناب یہ چور اچکے ہیں۔ ان کی نفرت جی ایچ کیو کی طرف بادل بن کر امڑ آتی ہے، امڑتی چلی آ رہی ہے۔ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ناظرین کرام، فوجی قیادت پس پردہ در پردہ، یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ کنسنسس ابھرا ہے کہ کچھ کر لینا چاہیے۔ عالمی دباؤ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جس کا شمار کوئی نہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون سے لگڑ بگڑ کہ جی امریکہ اور ہم آزاد رہا۔ کون کہا بالمقابل امریکہ آپ آزاد ریاست ہو؟ کبھی بھی نہیں رہے ہم۔ اور یہ عمران خان نے درست کہا تھا، زرداری اور شریف خاندان، ان کی شدید خواہش ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان نفرت کی خلیج کو وسیع کرے۔ حالانکہ 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر عمران خان اور فوج یہ فیصلہ کر لیں، ہاں ایک شرط ہے، کرپٹ جنرلز ان سے احتساب شروع ہو۔ فوج کے اندر جو جنرلز کی کرپشن ہے، پہلے اس کے سامنے باندھا جائے، اور اٹھے گی قیادت فوج کے اندر، سیاسی پیغمبرانہ سیرت کی حامل قیادت اٹھے گی، جن کے اندر ملک اور قوم کا درد ہوگا، ہیں ایسے لوگ۔ تو یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ فوج اور عمران خان مل کر اس ڈوبتے ہوئے ملک کو بچائیں اور ترقی کی شاہراہ پر چڑھائے۔ طاہر القادری سے میرے دوست کہہ سکتے ہیں، دوستی تھی ان سے، پڑھایا کرتے تھے اسلامک جورسپروڈنس، وہ 4-6 سال بڑے ہیں مجھ سے، تو ان کے ساتھ اچھی خاصی ایک تعلق داری پیدا ہو چکی تھی۔ بہت حوالوں سے میں معترض ہوں ان پر، ریزرویشنز ہیں مجھے، تحفظات ہیں، لیکن ایک بات مجمع عام میں قرآن گوا کر کے، کلمہ پڑھ کے کہی کہ آپ یاد رکھیے کہ اگر نواز شریف کا راستہ اس خاندان کا نہ روکا گیا تو یہ فوج کو پنجاب پولیس بنا دے گا۔ مجھے کہنے دیجیے، اس کی قیمت کچھ بھی ہو میں ادا کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، یہ سچ ہے۔ اس وقت لوگ سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فوج شریف خاندان کے لیے پنجاب پولیس کا رول ادا کر رہی ہے، کوالٹی میں کوئی فرق باقی نہیں چھوڑا پاک فوج نے اس وقت۔ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں انہیں جنرلز خریدنے آتے ہیں، انہیں ججز خریدنے آتے ہیں، یہ صحافی خریدتے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں۔ ذرا باہر نکل کر دیکھیں کیا کیا فسانے ہیں لوگوں کی زبانوں پر۔ تو یہ تو رہا ناظرین اکرام پہلو مذاکرات کا جو در پردہ جاری ہے، اور یہ مذاکرات جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کی حیثیت بھی آپ کو میں نے وہ بتا دی۔ میں کبھی اس سطح پر نہیں جاتا ہوں، لیکن آج مجھے کہنے دیجیے، چونکہ خبر مجھے ملی ہے کہ عظما بہاری کو کہا کہ بول تو، شور مچا، رولا ڈال۔ اب اس نے رولا ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ کیا ہے ذرا غور کیجیے۔ اس نے کہا جی اگر جس طرح فوج نے 9 مئی کے مجرمان کو معافیاں دینا اور رہا کرنا اور بری کرنا شروع کر دیا ہے تو پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر اگر دوبارہ بھی 9 مئی ہو گیا تو۔ اس نے پورا رونا دھونا شروع کیا ہوا۔ میں نے اس کا نام رودالی کیوں رکھا تھا ناظرین کرام؟ اچھی بات ہے، کبھی کبھی یہ بھی ہو جانا چاہیے۔ ایک پیشہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی محلے ویڑے میں مر جایا کرتا تھا تو کچھ بہن دلوانے کی ماہر خواتین پیشہ ور ہوتی تھی، وہ آ جاتی، جو تعریفیں نہیں بھی ہوتی تھی وہ اس کے اندر ڈال کے پھر صفتیں بیان کرتی تھی، اور مائیں بہنیں بچے رونا شروع کرتے تھے، وہ رودالیاں ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے عظما رودالی۔ مزہ لیجئے، لطف اٹھائیے ان کے نالا شیون، ان کی آہو بکا اور ان کے بہن کا۔ جناب والا اب آئیے تیسرے موضوع کی طرف کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ اڈیالہ جیل سے مجھے جو تازہ ترین خبر ملی ہے وہ اللہ کو گواہ کر کے جتنی ملی ہے اسی قدر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن اپنے کومنٹس کے ساتھ۔ سنتری اڈیالہ جیل کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کچھ 450 کے قریب نفری ہے، جن میں ہیڈ وارڈنز ہیں، یہ چھوٹے طبقے کے ملازمین۔ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ تہجد کے وقت جب کوئی شخص جہاں عمران خان کو جس کھاتے میں رکھا گیا ہے، جب وہاں سے گزرتا ہے، ایک روح میں اتر جانے والی خوشبو سے پالا پڑتا ہے، وقت فجر تک یہ خوشبو جاری رہتی ہے۔ عمران خان نے اللہ کے ساتھ جو لو لگا رکھی ہے، اس کے مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظی تصویریں مجھ تک پہنچتی ہیں۔ سردی
کے موسم میں تہجد کے وقت وہ مرد کلندر، مرد مومن، مرد درویش، وقت کا ولی اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد نماز تہجد ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر دیر تک دعائیں مانگتا رہتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ دعائیں اپنی رہائی کی نہیں مانگ رہا ہوگا۔ مجھے کہنے دیجئے میں غلط ہوں یا درست، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، لیکن جو میں فیل کرتا ہوں اللہ کے حضور وہ کبھی اتنے چھوٹے مقام پر نہیں اتر سکتا کہ تہجد کے وقت وہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے کیسے نجات نہ ہو۔ ساتھیوں کا درد ہے اسے، چھوڑیے حفیظ اللہ نیازی کو، اس کا اپنا ایک سیاپا ہے، اپنی پھوڑی ہے اس کے اندر، مت جائیے اس کے کسی تجزیے پہ، مت یقین کیجئے حفیظ اللہ نیازی کے کسی جملے پر کہ جی عمران خان اور میں اکٹھے پیدا ہوئے، اکٹھے بڑے ہوئے، اکٹھے چلے، پارٹی بنائی، یہ میں جانتا ہوں، نہ، کچھ بھی نہیں۔ جو کہے گا جھوٹ کہے گا، غلط کہے گا۔ عمران خان کے مسام کے اندر اپنے ساتھیوں کا درد بنا ہوا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے ان کی مصیبتوں کے خاتمے کی، وہ دعا کرتا ہے ان شہداء کے لیے جنت میں مقام پانے کی جو اس ملک اور اس قوم کے لیے اپنی جان نچھاور کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو گرتے ہیں بوقت دعا، بوقت تہجد، وہ اس ملک اور اس قوم کی بہتری کے لیے، اس کا حالی دل نہیں روتا اس ملک اور قوم کی حالت پر۔ اب تو جب اپنے رب کے حضور تہجد کے وقت وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، دیکھنے والے نے مجھے بتایا کہ آنکھوں سے زاروں قطار پانی گر رہا ہوتا ہے، خوشبو میں پھیلی ہوتی ہے، اور وہ ورد کرتا ہے۔ کچھ 10-12 دنوں میں 4 دفعہ کوشش کی ہے کہ وہ ورد ذرا وہ پتا کرو ورد کیا کرتا ہے۔ جس طرح بھی خبر آئی یہ اللہ کو گواہ کر کے آپ کو میں کہہ رہا ہوں۔ سورہ الطور کی آیت نمبر 48، تہجد کے وقت تہجد پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد پھر وہ تھوڑا سا چلتا پھرتا ہے اور ساتھ یہ رپیٹ کرتا چلا جاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور تم اپنے پروردگار کے حکم کا صبر سے انتظار کرو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے رب کی تسبیح و تعریف کیا کرو۔ ایسے بندے کو یہ ہرائے گی۔ اس وقت جہاں یہ ملک پہنچ چکا تھا، پہنچا دیا گیا تھا 76 برسوں میں، ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی جو ضدی ہو، جو دلیر ہو، جو بہادر ہو، جو ایماندار ہو، جو پڑھا لکھا ہو، جو وجیح ہو، جس کے وجود کے اندر اٹریکشن ہو، جنہاں زندگی اور موت میں فرق کرے، اپنے مقصد کے بالمقابل نہ رنج و راحت میں کوئی تفریق کرے۔ تو وہ شخص مل گیا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہے، اور سب ٹوٹ گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرا یقین کر لیجئے، بظاہر یہ کھڑے نظر آنے والے لوگ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ لڑیں گے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں ناظرین اکرام، ممکن نہیں۔ ناظرین اکرام، آپ جڑے رہیے عمران خان کے ساتھ اور پر امید رہیے، اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے بھی پر امید رہیے۔ میں کہہ چکا ہوں کل کے ولاگ میں کہ 30 ڈیز کے اندر اندر انہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، نہیں تو بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ نکل سکتے ہیں لوگ، لیکن شاید اب نکلنے کی بھی ضرورت نہ رہے، حالات اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کے لشکر آسمان سے اتریں گے، نصرت اور فتح کے لیے، مدد کے لیے وہ اترنا شروع ہو گئے۔ اللہ جب کچھ کرنا ہو تو کن فیکون پھر ہو جاتا ہے۔ یہ کن اور فیکون کے درمیان سارے اسباب وہ خود پیدا کر دیتا ہے، وہ سارے کے سارے اسباب پیدا ہو چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، اجازت دیجئے، میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کومنٹس کیجئے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔